ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ بد نصیب عورت اور خوش نصیب عورت کون سی ہوتی ہے؟ ایک سائڈ بیان کروں گا انشاءاللہ، اسی کے اندر دوسرے کا بھی جواب ہو جائے گا کہ بد نصیب عورت کون سی ہوتی ہے جس کے اندر چار چیزیں پائی جا رہی ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ پیٹھ پیچھے اپنے شوہر کی برائیاں کرے گی، کہ شوہر کے بارے میں ساس کے پاس بیٹھی ہیں تو وہاں برا، بہن کے پاس بیٹھی ہے تو وہاں برا برا کہے گی، سہیلیوں کے پاس بیٹھی ہے تو ان کے بارے میں بری باتیں کرے گی، اس کی بہنوں کے پاس بیٹھی ہے، نند ہے، جہاں بھی خرچ جہاں بھی جائے گی اس کے بارے میں برائیاں کرے گی، اور ساتھ ساتھ میں کبھی کبھی اس کا موڈ ہوگا نا تو اپنے خاندان والوں کو بھی لتاڑتی رہے گی بیچ میں۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو کبھی بھی اہمیت نہیں دے گی، ہر بات میں اس کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرے گی، اپنی بات منوانے کی کوشش کرے گی کہ میں صحیح ہوں آپ غلط ہو۔ اور اسی طریقے سے اولاد جو ہے نا وہ اس کو بھی شوہر سے زیادہ اہم سمجھے گی، حالانکہ اسی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ چرخ زبان ہوگی، تیز زبان ہوگی، کینچی کی طرح کچ 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 زبان چلتی ہوگی اس کی۔ وہ کرے گی کیا کہ جب بھی بات ہوگی نا تو باتوں باتوں میں اپنے شوہر سے الجھے گی، کہیں نہ کہیں کوئی ایسی بات بیچ میں نکالے گی، یا تو انداز اختیار کرے گی کہ شوہر کو بات سن کر ہی غصہ آ جائے، یا پھر اسٹائل ایسا ہوگا کہ جس وقت میں وہ بات کر رہی ہوگی تو ایسا لگے گا جیسے کوئی حکمران کسی کو آرڈر دے رہا ہوتا ہے، تو لڑائی تو بڑھے گی نا۔ اور شوہر کی باتوں میں جس وقت باتیں کرتی ہے اس وقت میں شوہر کی باتوں کے اندر سے کچھ نہ کچھ عیب نکالے گی، نقص نکالے گی، جس کی وجہ سے ان کا بحث و تکرار بڑھے گا اور لڑائی ہوگی، اور صبح سے شام تک اس کی زبان کے اوپر ایسے جملے ہوں گے جس کی وجہ سے شوہر کا دل چھلنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور اگر کبھی شوہر نے غلطی سے اس کو کہہ دیا کہ ماں کی خدمت کر دیں یا باپ کی خدمت کر دیں تو کیا کہتی ہیں آگے سے کہ میں نے فلاں مولانا صاحب سے سنا ہے کہ ساس کو روٹی پکا کر دینا میرے ذمے نہیں ہے، اور سسر کی خدمت کرنا یہ بھی میرے اوپر لازم نہیں ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو بھائی جو حدیث پاک میں آتا ہے، جس طرح کی باتیں آتی ہیں وہ بھی تو حدیث میں لکھی ہیں نا۔ آپ کو حدیث چاہیے تو آپ انہی پر عمل کر لیں، انہی کو دیکھ لیں۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ مسند احمد میں غالباً یہ حدیث ہے کہ اگر کسی مرد کے جسم کے اوپر مطلب آبلے پڑ جائیں، چھالے پڑ جائیں اور اس کے اندر سے پیپ نکلے، عورت اپنی زبان سے اس کو چاٹے، دیکھنے میں بڑی گھٹیا سی بات لگتی ہے نا، لیکن مقام دیکھیں کہ اگر عورت اپنی زبان سے ان زخموں کو چاٹ چاٹ کر صاف کرے تب بھی وہ شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں عورت کو یہ حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ کتنی بڑی بات ہے، یہی کر کے دیکھ لیں آپ۔ سورہ احزاب کے اندر بھی ایک آیت ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، کہ گھر میں ٹک کر بیٹھیں۔ تو یہ بھی تو قرآن میں آ گیا نا، آپ تو حدیث مانگ رہی تھی، کون سی حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ تو قرآن میں آ گیا ہے، تو اسی بات پہ عمل کر لیں، اس بات پہ بھی عمل نہیں ہوتا۔ یعنی کہ جو چیزیں تمہاری مرضی کی ہیں نا وہ دین بن جائیں گی، اور جو چیزیں مرضی کی نہیں ہیں وہ ان کو آپ چھٹی کرا دیں گی۔ میٹھی میٹھی کھاؤ کھاؤ اور کڑوی کڑوی تھو تھو، یہ کیسی بات ہے؟ اور سورۃ محمد کی آیت نمبر تقریباً 8-9 کے اندر کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے نہیں ہیں نا، تو پھر ہوتا پتہ کیا ہے کہ ان کی زندگی کے سابقہ جتنے اعمال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ضائع کر دیتے ہیں، حبطت اعمالہم، وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں سارے۔ اب چوتھی نشانی سنیں کہ یہ بد نصیب عورت کی چوتھی نشانی کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب بڑھاپے میں شوہر کمانے سے قاصر ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، اولاد جوان ہو گئی، اور خاندان کا، پیسوں کا اور یہ معاملات جب بچوں کے حوالے ہو گئے اور شوہر ریٹائر ہو گیا، یا تو بڑھاپے کی وجہ سے یا اپنی جاب سے ریٹائر ہو گیا، تو پھر یہ اپنے بچوں کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو غرق کرتی ہے، تنگ کرتی ہے، اس کو پریشان کرتی ہے کہ یہ یہاں سے نکل جائے، کہ یہ کسی طریقے سے مجھے طلاق دے دے یا مجھے چھوڑ دے یا میں اسے خلا لے لوں۔ تو یاد رکھنا، خاندانی عورت جو اصل عورت ہوگی، خاندانی مطلب پیچھے سے اچھی ہوگی، کبھی بھی اپنی اولاد کو اپنے شوہر کے اوپر ترجیح نہیں دے گی، ہمیشہ اپنے شوہر کو اولاد کے اوپر ترجیح دے گی کہ یہ ہے میرے لیے اہم، آپ اس کے ذریعے سے ہیں، آپ اس کے طفیل ہیں۔ وہ اولاد کو پتہ کیا کہتی ہے کہ بیٹا تم لوگ اسی کی طفیل سے ہو، اسی کی وجہ سے ہیں آپ میرے پاس، آپ اسی کے اولاد ہیں، یہ نہیں ہوتا تو آپ میرے پاس کہاں ہوتے؟ اور ویسے بھی ساری زندگی اس نے خدمت کر کر کے آپ لوگوں کو پالا ہے، ساری زندگی اس نے تمہارا خرچہ اٹھایا ہے، یہی تو وہ تمہارا باپ ہے جس نے ساری زندگی مجھے سہارا دیا، تم لوگوں کے ناز نخرے اٹھائے، تمہیں پڑھایا لکھایا، اس قابل بنایا کہ آج تم لوگ اپنے ہاتھوں سے خود کما سکتے ہو۔ اگر یہ تمہارا باپ نہ ہوتا تو میں تم لوگوں کو کیسے سنبھالتی؟ یہ ایک خاندانی عورت کی نشانیاں بتا رہا ہوں۔ لیکن گھٹیا یا بد نصیب کہہ لیں اس کو، وہ عورت کیا کرتی ہے؟ ہمیشہ اپنے بچوں کو خامد کے اوپر ترجیح دیتی ہے، ان کے ساتھ مل کر باپ کو پریشان کرنا،
اور ان کے سامنے باپ کو بچوں کے سامنے ڈیگریڈ کرتے رہنا کہ کچھ نہیں ہے، فارغ ہے، ایسا ہے، تو بسا اوقات تو یہ کہتی ہے کہ میں نے اسے بہت برداشت کیا، میں اس سے بہت پریشان تھی، میں یہ تھی، میں وہ تھی، فلاں، اب یا تو یہ مجھے طلاق دے دیا، میں اس سے خلا لوں گی، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ تو خدا کی بندی، یہ سب کچھ اس وقت کرنا تھا نا جب یہ جوان تھا، آپ جوان تھیں، ایک تو اس کو بھی آسرا مل جاتا، آپ کو بھی آسرا مل جاتا، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ اس وقت آپ اس کو چھوڑتی نا تو پھر پتہ چلتا، اس وقت تو اس کے پاس مال بھی تھا، جوانی بھی تھی، کما رہا تھا، لا لا کر کھلا رہا تھا، تو اس وقت چھوڑنا تھا نا جب یہ جوان تھا، جب خرچ کر رہا تھا، گھر کا بجلی کا بل اٹھا رہا تھا، گیس کا بل اٹھا رہا تھا، گھر کا کرایہ تھا اگر کرایہ پر تھا، اگر اپنے میں تھا تو اپنا مالک تھا گھر کا، یہ تو اس وقت کیوں نہیں چھوڑا؟ اس وقت یہ سوچتی تھی کہ میں اب کہاں جاؤں گی، وہ اصل میں ایکچولی میں نے اگر اس کو چھوڑ دیا تو مجھے اور کون منہ لگائے گا، میں کسی کے پاس کیسے دوسری شادی کروں گی؟ تو بھائی اس وقت جو اس نے اس کو برداشت کیا نا شوہر کو، وہ شوہر کی وجہ سے نہیں کیا، وہ اپنے مفاد کے لیے کیا ہے کہ مجھے گھر ملا ہوا ہے، مجھے خرچہ مل رہا ہے، میرے بچے پل رہے ہیں، مجھے سہولیات ملی ہوئی ہیں، تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ اس وقت جو آپ نے اس کو برداشت کیا تھا، اس وقت اس آدمی کے جو فائدے تھے وہ اس کے نقصانات سے زیادہ تھے۔ آپ کا گلہ کیا تھا؟ مثال لے لیں، آپ کا گلہ کیا تھا کہ بد زبان ہے، بد اخلاق ہے، تمیز سے بات نہیں کرتا، زیادہ گھر میں ٹائم نہیں دیتا، بس، اور کیا؟ اور باقی تو سارے فائدے ہیں نا، بجلی کا بل، گیس کا بل، فون کا بل، موبائل کے پیسے، گھر کا خرچہ، دودھ پانی، رہائش، آسائش، زبائش، آرائش، کتنی ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں، تو فائدے زیادہ ہوئے نا بھائی، تو آپ نے ان فائدوں کی وجہ سے اس کو برداشت کیا ہوا تھا نا، تو وہ فائدے تو آج بھی آپ کو مل رہے ہیں، اگرچہ یہ ذریعہ اس میں تھوڑا کم ہو گیا، اب اولاد کمانے کے قابل ہوگی، لیکن یہ اولاد بھی تو اسی کے توفیل یہاں پہنچی ہے نا، نہیں سمجھتی بات؟ تو ذریعہ اصل وہی شوہر ہے، سبب تھوڑا سا بدل گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ پہلے ڈائریکٹلی وہ اپنے ہاتھوں سے کما کر لا رہا تھا، اب انڈائریکٹلی وہ اپنے ہاتھوں سے کما رہا ہے، کیا کہ اب بیٹھا ہوا ہے، جو سابقہ زندگی میں پوری اس نے محنت کی، دن رات دیکھ کر کے کام کیا، بچوں کو اس قابل بنایا کہ آج وہ کما رہے ہیں، تو یہ انڈائریکٹلی اسی کے ذریعے سے پیسے آ رہے ہیں، تو بھائی قدر کرنی پڑتی ہے۔ اور خوش نصیب عورت کون ہوگی؟ جس میں یہ جو 4 چیزیں میں نے بتائی ہیں جس میں ہوتی ہیں، وہ بد نصیب ہے، اور جو اس کا اپوزٹ ہوگا وہ خوش نصیب ہے، سیدھی سی بات، لمبا کریں گے اس بات کو، ایسی خام خواہ بات لمبی ہوگی، آپ اس کا اپوزٹ کر لیں، بات سمجھتے ہیں؟